बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा हसन सिद्दीकी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद है और अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हमें तौफीक दी है कि हम इस बाबरकत महीने का इस्तकबाल करें और रमज़ान के रोज़े रखें। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला क्यों ना चाहेगा कि शुगर के मरीज भी रोज़े रखें। लेकिन चूंकि शुगर का मर्ज एक क्रॉनिक मर्ज है, एक पुराना मर्ज है और इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो शुगर के मरीजों को रोज़े रखने के लिए थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिन पर अमल करके वो रमज़ान में कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रोज़े की जो मुद्दत है वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ होती है। हमारे मुल्क में इस साल तकरीबन 12 से 14 घंटे का रोज़ा होगा। बाज़ ममालिक में इसकी जो मुद्दत है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी। रोज़े में सोने और खाने का निज़ाम तब्दील हो जाता है। आम दिनों में हम रात को सोते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और रात का खाना खाते हैं। रोज़े में हम कोशिश करते हैं कि रात को इबादत करें, सारा दिन रोज़ा रखें और हमारे जो खाने का शेड्यूल होता है वो मगरिब से लेकर फजर तक के औकात में महदूद हो जाता है। तो इससे जिस्म की फिजियोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है, हार्मोन्स की सिक्रीशन भी बदल जाती है। आपके खाने के बाद जो जिस्म से हार्मोन्स निकलते हैं वो रात के टाइम पे ज्यादा निकलते हैं। इसलिए हमें ये समझना है कि शुगर का मरीज रमजान में सेफ फास्टिंग कैसे कर सकता है। जो 4 कॉम्प्लिकेशंस रमजान में ज्यादा देखी गई हैं उनमें जिस्म में शुगर का बहुत ज्यादा हो जाना, शुगर का बहुत कम हो जाना, पानी की कमी का हो जाना और इसकी वजह से जिस्म में खून के लोथड़ों का बन जाना। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर शुगर के मरीजों में देखी गई हैं और इन 4 कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए दुनिया साइंस के लोगों ने बहुत मेहनत की है और उसके लिए शुगर के मरीजों की एक गाइडलाइन बनाई गई है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। हमें रमजान में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। हमने देखा गया है कि सारी जिंदगी जो लोग पकौड़े नहीं खाते वो रमजान में पकौड़े खाते हैं। और आप अगर देखें तो अफ्तार की दावत पे जहां पे भी इनवाइट किया जाता है वहां फास्टिंग नहीं होती, फीस्टिंग होती है। दावत का समा होता है और हर शख्स की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खाए। इस चीज से हमें बचना चाहिए। रमजान के महीने में कुछ रुकावटें हैं जो शुगर की मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे लोग समझते हैं कि आजकल तो हर एक को ही शुगर है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, या कुछ लोगों का यह ख्याल होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो वो हमें रोजे से रोक देगा। कुछ लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस को मद्देनजर नहीं रखते और धड़ाधड़ रोजे रखना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीजों की जो एनालिसिस है वो आपका मुआलिज करेगा। इसीलिए मुहक्किकीन ने 6 स्टेप्स बनाए जो रमजान में सेफ फास्टिंग के लिए हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। उसमें पहला स्टेप है प्री रमजान असेसमेंट, यानी मरीज को 6 से 8 हफ्ते पहले अपने मुआलिज के पास जाना चाहिए और वो मुआलिज आपकी असेसमेंट करेगा। उसका एक बहुत अच्छा आसान सा स्कोरिंग सिस्टम बना दिया गया है जो एक सिंपल सा 5 से 7 मिनट का एक फॉर्म होता है जो आपका मुआलिज फिल कर लेगा। उससे पता चल जाएगा कि आप लो रिस्क कैटेगरी में हैं, मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में हैं या हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो डेफिनेटली आपको रोजा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद प्री रमजान एजुकेशन, रमजान से पहले आपकी तरबियत की जाए कि रमजान में आपने रोजे कैसे रखने हैं। फिर शुगर को कैसे मॉनिटर किया जाए, पानी और गजा का इस्तेमाल कैसे किया जाए, एक्सरसाइज को रमजान में कैसे किया जाए और एंड पे जो चीज आती है वो दवाओं की एडजस्टमेंट होती है। इन सारी चीजों, इन 6 स्टेप्स पे अगर हम ईमानदारी के साथ अमल कर लेंगे तो हमें अंदाजा है कि मरीज को, शुगर के मरीज को रमजान में रोजे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक छोटी सी आसान सी बात कि अगर किसी मरीज का रोजे की हालत में शुगर लेवल 70 से कम या 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो तो प्रेफरेबली उसको रोजा तोड़ देना चाहिए। हर मरीज की इंटेंशन होती है, उसकी नीयत होती है कि वो रोजा रखे, लेकिन इस हकीकत को उसको अपने मद्देनजर रखना चाहिए कि रोजा उसके लिए खतरे का बाइस बन सकता है। तो इन सारी चीजों पर अमल करके हम सेफ फास्टिंग रख सकते हैं।
رسک کیلکولیٹر جس کی میں نے ابھی بات کی، اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو کون سی شوگر ہے، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، آپ کی شوگر لیول کم تو نہیں ہوتی، شوگر کنٹرول کیسا ہوتا ہے، آپ کی ٹریٹمنٹ کس قسم کی آپ لے رہے ہیں، آپ شوگر لیول کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کوئی آپ کو گردے کی بیماری تو نہیں ہے، کوئی اور کمپلیکیشنز تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے رسک سٹریٹیفیکیشن کی جاتی ہے اور مریض کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جس میں لو رسک، ماڈریٹ رسک اور ہائی رسک. لو رسک مریض جو ہیں وہ آرام سے سیفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. ماڈریٹ رسک مریض میں روزے کی سیفٹی تھوڑی سی انسرٹن ہوتی ہے لیکن وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور ہائی رسک مریضوں میں ہم یوزولی روزہ رکھنے کو منع کرتے ہیں. اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ شوگر لیول کب چیک کیا جائے. ماہرین نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ٹائم ہوتے ہیں جس میں شوگر لیول کی کمی یا زیادتی کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں پہلا وقت سحری کا ہوتا ہے، اس کے بعد دن کے 9 سے 10 بجے کا وقت ہوتا ہے، پھر مڈ ڈے کا ٹائم ہوتا ہے، اگلا ٹائم عصر کا ہوتا ہے، پھر افطار سے فوراً پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اور پھر افطار کے 2 گھنٹے بعد کا ٹائم. تو یہ 6 ایسے ٹائم نکالے گئے ہیں جس میں شوگر کے مریض کو روزہ رکھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس ٹائم پہ مریض سیفلی اپنی شوگر چیک کر سکتا ہے اور روزے میں آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. روزے میں آپ انسولین بھی لگا سکتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. میں دوائیوں پر نہیں جاؤں گا. دوائیاں اور انسولین مریض اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق ایڈجسٹ کرے گا. اس میں بھی بہت ساری گائیڈ لائنز ہیں، ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کا کام ہے، آپ کے فزیشین کا کام ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ روزے میں جو انسان کا نظام ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے. ہم ساری رات فاسٹنگ کرتے ہیں اور صبح ناشتہ کرتے ہیں، روزے میں ہم سارا دن فاسٹنگ کرتے ہیں اور شام کا. تو یوزولی جو دوائیوں کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے. لیکن دوائیوں کی مقدار کیا ہونی چاہیے، انسولین کی کیا ڈوز ہونی چاہیے، یہ آپ کا معالج ہی آپ کو بتائے گا. اس کے لیے انڈیویجولائزیشن کی کیٹیگری یوز کی جاتی ہے کہ ہر مریض ایک منفرد شخص ہے اور اس کی حالت کے مطابق اس کا معالج اس کی دوائی سیٹ کرے گا. اب اینڈ پہ کچھ بریف سے سوالات جو اکثر لوگ ہم سے کیا کرتے ہیں کہ مجھے ذیابیطس ہے، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے جی ہاں، بالکل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی محفوظ طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے رمضان سے پہلے اپنی اسسمنٹ ضرور کرائیں اور اپنی رسک سٹریٹیفیکیشن ضرور کرائیں. میں اپنے مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ شعبان میں نفلی روزے رکھ کے پریکٹس کریں کہ اگر نفلی روزہ توڑنا بھی پڑ گیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس سے آپ کو اپنی کیپیسٹی کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. جسم میں کہتے ہیں کہ جی کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، جسم میں بے تحاشا تبدیلیاں ہوتی ہیں. اس میں شوگر کی کمی، شوگر کی زیادتی، ڈی ہائیڈریشن، خون میں لوتھڑوں کا بننا، ہارمونز کا چینج ہو جانا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ فزیولوجیکل چینجز ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کا آج وقت نہیں ہے. اگلا سوال مریض یہ کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کے مشروبات پی سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز سحر اور افطار کے وقت میں شوگر فری مشروبات پئیں، خاص طور پہ پانی کی مقدار زیادہ استعمال کریں. چائے میں چونکہ کیفین ہوتی ہے تو کیفین سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو ہم یوزولی یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. البتہ قہوہ لیا جا سکتا ہے. فروٹ جوسز کا استعمال بھی ذرا ایک ماڈریٹ طریقے سے کیا جائے. افطار کے وقت 1 یا 2 کھجوروں سے زیادہ نہ کھائیں کیونکہ کھجور میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے آپ کا شوگر لیول خراب ہو سکتا ہے. اگر آپ فریش فروٹ جوس پی رہے ہیں تو اس کی مقدار 120 ml سے زیادہ نہ رکھیں. اگر آپ کو کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں تو نشاستے دار کاربوہائیڈریٹس لیں جو زیادہ دیر سے ہضم ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ انرجی ریلیز کرتے ہیں تو اس سے ہائپوگلائسیمیا ہونے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں. اپنے کھانے میں پھل، سبزیاں اور سیلڈ کا استعمال ضرور کریں. صحت مند طریقے اپنائیں جیسے کہ بیکنگ اور گرلنگ ہوتا ہے. تیل کا استعمال کم سے کم کریں. گھی اور مکھن کو استعمال کو کم کریں. پکاتے وقت کھانے میں نمک کی مقدار کو کم استعمال کریں. بہت زیادہ نمکین کھانے جس طرح کے پھلی اور ساسز وغیرہ ہوتے ہیں اس کا استعمال نہ کریں، اس سے بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بہت زیادہ میٹھی چیزیں جیسے مٹھائی، ہمارے معاشرے میں کیک کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، ان چیزوں کو اوائڈ کریں. اگلا سوال اکثر یہ مریض کرتے ہیں کہ شوگر چیک کرنے سے یا انسولین کے استعمال سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس پہ مفتیان کے فتاوی موجود ہیں کہ شوگر چیک کرنے سے 1 ڈراپ آف بلڈ سے یا انسولین کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت اہم سوال، روزے کی حالت میں ورزش کیسے کی جائے؟ آپ ورزش کا وہی پیٹرن فالو کر سکتے ہیں جو آپ رمضان سے پہلے فالو کر رہے تھے، لیکن کوشش کریں کہ وہ افطار کے بعد کی جائے. دوسری بات کہ اگر آپ 20 تراویح
باجماعت مسجد میں ادا کر لیتے ہیں عشاء کے بعد، تو ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اینڈ پر میں بہت ہی بریفلی ان جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتا دوں گا کہ ہمیشہ گلوکوز کی ٹریٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر شوگر لیول لو ہو جائے تو اس کو آپ فوری طور پہ ٹریٹ کر سکیں۔ خون میں شوگر کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کا شوگر لیول 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر یا 300 سے کم اور 300 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ روزہ کھول لیں۔ ڈی ہائیڈریشن، جسم میں پانی کی کمی سے بچیں اور پانی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ اگر آپ بیمار، غیر متوازن یا اپنے آپ کو اریٹیبل محسوس کر رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ گر جائیں گے اور آپ کے پاس گلوکومیٹر موجود نہیں ہے تو فوری طور پہ روزہ توڑ دیں اور پانی یا کوئی بھی مشروب استعمال کریں۔ انسولین کا استعمال روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈوز جو ہے وہ آپ کا معالج طے کرے گا۔ تو اس بریف میسج کا مقصد یہ ہے کہ شوگر کے مریض احتیاط کے ساتھ باقاعدگی سے رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ رسک سٹریٹیفیکیشن اور مریض کی دواؤں کی انڈیویجولائزیشن کی ضرورت ہے جو آپ کا معالج طے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان سے بہترین طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ شکریہ۔